بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خدایار چنڑ۔ میرا آج کا موضوع بلکہ میرا آج کالم بھی خبریں روزنامہ خبریں میں لگا ہوا ہے کہ خانہ بدوش اور بھکاری، کیونکہ جس طرح پاکستان کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے ترقی کی، اسی طرح بھکاریوں نے بھی ترقی کر لی ہے۔ کیونکہ یہ بھکاری دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خانہ بدوش اور ایک بھکاری جو گداگر ہوتے ہیں۔ بھکاری یا گداگر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ کسی علاقے کے اندر مستقل طور پہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ ان کو علاقے کے لوگ بھی جانتے ہیں، یہ نسل در نسل یہ بھی اسی علاقے سے رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور وہاں علاقہ والے لوگ بھی وہیں ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں۔ علاقے کا ہر ذمہ دار، ہر دکاندار جانتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا گداگر ہے، ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ وہ گداگر بھی اپنے ہی علاقے میں بھیک مانگ کے اپنے بچوں کی روٹی روزی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک جو ہے خانہ بدوش، خانہ بدوشوں کا کام ہے کہ پورے پاکستان کے اندر گھومتے رہنا، چاروں صوبے کے اندر، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ پہلے تو یہ خانہ بدوش کافی اچھے لوگ تھے، اب یہ لوگ جو ان کی نئی نسل ہے انتہائی کرمنل بن چکی ہے، یہ اچھے لوگ نہیں رہ گئے۔ اور پہلے جو خانہ بدوش ہوتے تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول جب سفر کرتے تھے تو وہ گدھا ریڑھی کے اوپر ہوتے تھے، ہفتہ ہفتہ 10 دن ایک شہر میں رہنا، پھر وہاں سے آگے چلے جانا گدھا ریڑھی کے اپنا سامان لاد کے۔ اب ان لوگوں نے بڑی ترقی کر لی۔ آپ اکثر دیکھیں ان خانہ بدوشوں کے جتنے بھی یہاں جھگیاں لگی ہوتی ہیں ان کے اندر کولر پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہر جھگی کے اوپر وہ اپنا سولر پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، خیمے کی شکل انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ ان کے پاس پہلے گدھا گاڑی ہوتی تھی، اب رکشے اور ویگنیں ہیں جو اپنا ان کے اوپر اپنا سفر کرتے ہیں سامان لاد کے۔ ہر اپنا یہ خانہ بدوش، چاہے اس کی خواتین ہے یا ان کا کوئی مرد ہے، سب کے پاس ان کا موٹر سائیکل بھی ہوتا ہے اور ان کا مہنگا ترین موبائل بھی ہوتا ہے، ان سب کے پاس۔ کیا کہاں سے یہ آ رہے ہیں؟ اب ان لوگوں کے کرائم کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ان خانہ بدوشوں نے آج ادھر ہیں، کل یہ وہاں سے آگے چلے جائیں گے، واردات کر کے فوراً آگے نکل جاتے ہیں اور اتنا تیزی کے ساتھ سفر کرتے رہتے ہیں، جس وجہ سے ان کی پکڑائی نہیں ہو رہی، لوگوں کو پتہ نہیں یا پولیس کے ہاتھ نہیں چڑھتے، کیونکہ ان کا کام ہے ایک جگہ پہ 8-10 دن رہنا۔ ان کی خواتین نے جا کے ریکی کرنی، ریکی کرنے کے بعد واردات کرتے ہیں، واردات کر کے راتوں رات یہ سفر کر جاتے ہیں۔ جن کی واردات ہوتی ہے وہ لوگ علاقہ اور مقامی طور پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ واردات کر کے شفٹ آگے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو اب خواتین ہیں اتنے کرمنل بن چکے ہیں کہ ان کی خواتین جب یہ گھروں میں جاتی ہیں دیکھتی ہیں کہ کوئی خواتین اکیلی بیٹھی ہے، ان کو باندھ لیتی ہیں، باندھ کر یا نشہ پلا کر ان کا گھر لوٹ کے پھر بھاگ جاتی ہیں۔ اور یا ان کا کہیں گلی کوچے کے اندر ایک ایسی انہوں نے ایک ظلم کرنا شروع کر دیا ان خانہ بدوشوں نے کہ ان کی خواتین گلیوں میں یا کسی کے گھروں میں جائیں، کوئی بالکل چھوٹا بچہ ان کو مل جائے تو وہ بھی غائب کر لیتی ہیں۔ جب یہ خواتین پھر رہی ہوتی ہیں، ان کے ارد گرد ان کے اپنے مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی نظر رکھی ہوتی ہے۔ جو ہی یہ عورت واردات میں کامیاب ہوتی ہے فوراً وہ موٹر سائیکل لے کے آئے، عورت کو بٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ یہ علاقہ راجن پور اور علاقہ غیر سے کئی یہ جو خانہ بدوش آئے ہوئے ہیں، ان کی نشانی ہے کہ ان کی عجیب سا ایک لباس ہوتا ہے، اور انہوں نے زیور بھی عجیب سے علاقہ غیر جو بلوچستان اس علاقے کے ہیں وہ پہنے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے کرمنل لوگ ہیں۔ یہ اکثر جو بچے چھوٹے اغوا ہو رہے ہیں یا گھر کے اندر اکیلی خواتین کے کئی وارداتوں کے اندر یہ عورتیں ملوث پائی گئی ہیں۔ حکومت پاکستان کو اب اس طرف توجہ دینی چاہیے، ان خانہ بدوشوں کو نکیل دینی چاہیے، یا تو ان کو ایک ان کے اوپر کوئی ایسا لگا دیں، کوئی قدغن لگ جائے یا کوئی کہ یہ اپنے علاقوں میں رہیں، دوسرے علاقوں کے اندر یہ نہ چلتے رہیں،
یا ان کی کوئی ایسی کالونیاں بنا دیں تاکہ ان کے شناختی کارڈ بن جائیں، یہ ایک ہی جگہ پہ اپنے مقیم ہو جائے. ورنہ یہ جیسے چلتے جا رہے ہیں، یہ روز بروز ان کی کرائم بڑھتا جا رہا ہے، روز بروز ان لوگوں کے اندر. اگر حکومت پاکستان نے ان خانہ بدوشوں کے اوپر توجہ نہ دی گی تو پاکستان کے اندر کرائم بھی بڑھتا جائے گا، آئے دن بچوں کا اغوا ہے یہ بھی بڑھتا جائے گا. شکریہ.